بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور سورج شہزادی۔ امرو اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ رات تو آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لیکن اس کے باوجود امرو عیار کو نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ بڑی بے چینی سے مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا۔ بستر کے پائے کے ساتھ اس کی زنبیل لٹکی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کی شدید خواہش تھی کہ اسے نیند آ جائے، کیونکہ کل رات اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ ایک انتہائی خوبصورت محل کے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ایک گول میز ہے جس پر بے شمار رنگا رنگ انتہائی قیمتی جواہرات کا ڈھیر بکھرا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہاتھ میں منہ دیکھنے والا ایک خوبصورت آئینہ پکڑے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ امرو عیار کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ امرو عیار بڑی بے تابی سے اپنی زنبیل کا منہ کھولے دونوں ہاتھوں سے یہ رنگ برنگے اور انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات اپنی زنبیل میں ڈال رہا تھا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا تھا کہ کمرے کے دروازے پر پڑے ہوئے بڑے پردے کے پیچھے کوئی آدمی موجود ہے۔ امرو عیار نے کنکھیوں سے دیکھا تو اسے پردے کے پیچھے کسی بادشاہ کا آدھا چہرہ نظر آیا، جس کے سر پر تاج تھا اور وہ پردے کے پیچھے سے جھانک رہا تھا۔ امرو عیار نے بادشاہ کو دیکھتے ہی جلدی سے ہیرے جواہرات کی بری ہوئی مٹھی زنبیل میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اسے یقین ہی نہ آیا تھا کہ وہ خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اب اسے یقین آ گیا کہ وہ واقعی خواب دیکھ رہا تھا۔ تو اسے اس قدر افسوس ہوا کہ وہ بے اختیار اٹھ کر رونے لگا، اور اس کے رونے کی اونچی اونچی آوازیں سن کر ساتھ والے کمرے میں سوئی ہوئی اس کی بیوی چاند تارا اٹھ کر آ گئی، اور امرو عیار کو مجبوراً اسے ایک جھوٹا خواب سنانا پڑا، جس میں اس نے بتایا کہ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اچانک شیر نے اس پر حملہ کر دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ شیر اسے کھا جاتا، اچانک اس کی بیوی چاند تارا سامنے آ گئی اور شیر اسے دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ خواب سن کر چاند تارا بے حد خوش ہوئی، اور اس خوشی میں وہ یہ پوچھنا بھی بھول گئی تھی کہ جب شیر دم دبا کر بھاگ گیا تھا تو پھر وہ خواب سے بیدار ہو کر کیوں رو رہا تھا، اور اسی خوشی میں چاند تارا واپس چلی گئی تھی۔ امرو عیار کو اسے یہ جھوٹا خواب اسی لیے سنانا پڑا تھا کہ اگر وہ چاند تارا کو بتا دیتا کہ اس نے خواب میں ہیرے جواہرات دیکھے ہیں اور وہ انہیں اپنی زنبیل میں ڈالنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ اسی لیے رو رہا ہے کہ اگر نیند ذرا دیر سے کھلتی تو کیا برا تھا، کم از کم اس قدر قیمتی ہیرے تو اپنی زنبیل میں ڈال لیتا۔ اسے معلوم تھا کہ چاند تارا اس کی بات تسلیم ہی نہیں کرے گی کہ ہیرے جواہرات امرو عیار کے سامنے آئے ہوں اور امرو عیار انہیں زنبیل میں ڈالے بغیر رہ گیا ہو۔ اسی لیے وہ لازماً اس سے وہ ہیرے مانگ لیتی۔ اسی لیے اس نے اسے جھوٹا خواب سنا کر واپس بھیج دیا تھا، اور پھر اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب وہ آنے والی رات کو سوئے گا تو اپنا کل والا خواب وہیں سے دوبارہ شروع کر دے گا جہاں سے کل اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس طرح وہ آسانی سے میز پر رکھے ہوئے تمام ہیرے جواہرات اپنی زنبیل میں ڈال لے گا۔ لیکن اب وہ کیا کرتا کہ وہ شام سے پہلے ہی بستر پر لیٹا ہوا تھا، اور اب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، لیکن اسے نیند ہی نہ آ رہی تھی، اور جب تک اسے نیند نہ آتی وہ خواب نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے وہ نیند کے انتظار میں بے چینی سے بستر پر پڑا کروٹیں بدل رہا تھا، لیکن نیند کم وقت کسی طرح بھی نہ آ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اس نے اپنی زنبیل تو علیحدہ رکھی ہوئی ہے، اگر اسے نیند آ گئی اور خواب وہیں سے شروع ہو گیا جہاں سے کل رات ختم ہوا تھا تو پھر اس کے پاس تو زنبیل ہی نہ ہوگی۔ اس طرح ایک بار پھر وہ ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے محروم رہ جائے گا۔ اسی لیے اس نے جلدی سے بستر کے پائے سے لٹکی ہوئی اپنی زنبیل اتاری
اور اسے اپنے کاندھے سے لٹکا کر اور بستر پر پھیلا کر اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اسے کمرے کے اوپر روشن دان سے ایک آہٹ سی سنائی دی اور اس نے بے اختیار آنکھیں کھول دیں، لیکن دوسرے لمحے اس کے منہ سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی اور وہ اٹھ کر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، کیونکہ یہ اس کا وہ کمرہ نہ تھا جہاں وہ سویا ہوا تھا، بلکہ یہ تو کسی بادشاہ کا محل تھا، اور اس محل کے ایک کمرے میں وہ شاہی بستر پر سویا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے جسم پر موجود لباس کو دیکھا تو اسے اور بھی حیرت ہوئی کہ اس کے جسم پر اس کا اپنا ہی لباس تھا، اس کی زنبیل بھی اس کے پاس موجود تھی۔ یا اللہ، میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کس کا محل ہے؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور جلدی سے بستر سے نیچے اترا تو بستر کے ساتھ اس کی اپنی جوتی بھی پڑی ہوئی تھی، اور ابھی اس نے جوتی پہنی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر کنیزوں جیسا لباس تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی عمرو عیار کے سامنے ادب سے جھک گئی۔ آپ کو سورج شہزادی نے طلب فرمایا ہے، اس لڑکی نے کہا۔ سورج شہزادی؟ وہ کون ہے؟ عمرو عیار نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس محل کی مالکہ، چاند بادشاہ کی اکلوتی لڑکی سورج شہزادی، جس کے آپ مہمان ہیں، کنیز نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور عمرو عیار اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ میں مہمان ہوں سورج شہزادی کا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ میں تو اپنے گھر میں اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، پھر یہاں کیسے پہنچ گیا؟ عمرو عیار نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور بستر سے نیچے اتر آیا، کیونکہ باتوں کے ساتھ ہی اس نے جوتی بھی پہن لی تھی۔ آپ سورج شہزادی کے مہمان ہیں، آئیے، سورج شہزادی آپ کا انتظار کر رہی ہے، دیر ہونے کی صورت میں وہ ناراض ہو جائیں گی، کنیز نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گئی۔ عمرو عیار نے اپنے بازو میں زور سے چٹکی بھری، اسے اچانک خیال آیا تھا کہ وہ شاید خواب دیکھ رہا ہے، لیکن چٹکی بھرنے سے جب اسے بازو میں درد محسوس ہوا تو وہ اور بھی حیران رہ گیا، کیونکہ درد محسوس ہونے سے یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہا۔ پھر وہ سورج شہزادی کون ہے، اور وہ اس محل میں کیسے آ گیا؟ بہرحال وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا کنیز کے پیچھے چلتا، جب ایک کمرے میں پہنچا تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرے میں ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے جسم پر وہی لباس تھا، اور اس کی شکل و صورت بھی وہی تھی جو اس نے کل رات خواب میں دیکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ویسے ہی آئینہ تھا، اور اس کے سامنے ویسے ہی ایک گول میز بھی موجود تھی۔ کنیز عمرو عیار کو چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ آؤ خواجہ عمرو، ہم تمہارا ہی انتظار کر رہی تھیں، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ میں تو اپنے بستر پر سویا ہوا تھا، عمرو عیار نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ خواجہ عمرو، ہم تمہیں تفصیل بتاتے ہیں، لڑکی نے، جو سورج شہزادی تھی، مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار خاموشی سے جا کر میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں میز پر جمی ہوئی تھیں، جس پر اس نے خواب میں بے شمار رنگ برنگے اور انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات دیکھے تھے، لیکن اس وقت میز پر ہیرے جواہرات تو ایک طرف، کوئی کنکر بھی موجود نہ تھا، اور اسے اسی بات پر بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ خواجہ عمرو، تمہارے چہرے پر اداسی کیوں ہے؟ سورج شہزادی نے پوچھا۔ اداسی کیوں نہ ہو شہزادی، میں نے خواب میں میز پر ہیرے جواہرات کا ڈھیر دیکھا تھا، لیکن اب اس پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ بھی تمہیں مل سکتے ہیں، مگر سورج شہزادی نے کہا تو عمرو عیار بے اختیار چونک کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مل سکتے ہیں؟ کہاں ہے؟ جلدی لاؤ، انہی کے لیے تو میں یہاں آیا ہوں، عمرو عیار نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا۔ تم یہاں آئے نہیں ہو خواجہ عمرو، تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ میں تمہیں پوری بات سناتی ہوں۔ میرا نام سورج شہزادی ہے، میرا والد
چاند بادشاہ ہے اور ہماری سلطنت کو چاند نگر کہا جاتا ہے، اور یہ سلطنت ایک بہت بڑے جزیرے پر قائم ہے۔ اس جزیرے کے چاروں طرف گہرا سمندر ہے، اور اس سلطنت کے بارے میں تمہاری دنیا والے کچھ نہیں جانتے، لیکن میں تمہاری دنیا کی سیر کرنے اکثر جاتی رہتی ہوں۔ میری شادی کا وقت آ گیا تو ہماری سلطنت کے رواج کے مطابق جزیرے میں اعلان کرا دیا گیا کہ جو نوجوان مجھ سے شادی کے خواہش مند ہوں وہ بڑے میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ وہاں تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا، اور جو جیت جائے گا اس سے میری شادی ہوگی۔ چنانچہ ساری سلطنت کے نوجوان اکٹھے ہو گئے۔ میں اور بادشاہ سلامت بھی وہاں موجود تھے، اور ہماری فوج اور سلطنت میں رہنے والی ساری رعایا بھی۔ ان امیدواروں میں ایک نوجوان ایسا تھا جو انتہائی خوبصورت تھا۔ میں اسے پسند کرنے لگی، اور میں نے دل میں خواہش کی کہ کاش یہ نوجوان مقابلہ جیت جائے، اور پھر میری دعا قبول ہو گئی، اور وہ نوجوان واقعی مقابلہ جیت گیا، اور میں نے رواج کے مطابق پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دیا، اور میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں بے حد خوش تھی، اور ساری سلطنت میں میری شادی کا جشن منایا جا رہا تھا کہ اچانک ایک جادوگر کا ہماری سلطنت کے اوپر سے گزر ہوا۔ اس نے جب سلطنت میں خوشیاں منائی جاتی دیکھیں تو وہ نیچے اتر آیا، اور جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کے دل میں بے ایمانی آ گئی، اور وہ مجھے پسند کرنے لگا۔ اس نے میرے باپ بادشاہ سے جا کر اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ظاہر ہے میری شادی تو اس نوجوان جس کا نام پاشا تھا سے ہو چکی تھی۔ جادوگر کو جب معلوم ہوا تو اس نے پاشا کو جادو کے زور سے پتھر بنا دیا، اور میری اس نے دونوں ٹانگیں پتھر کی کر دیں، اور یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ وہ 1 ماہ بعد آئے گا۔ اگر شہزادی کی شادی اس سے نہ کی گئی تو وہ مجھے سالم پتھر بنا دے گا۔ ساری سلطنت میں رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ بھی بے حد پریشان ہوا۔ شاہی نجومی کو بلایا گیا۔ شاہی نجومی نے حساب لگا کر بتایا کہ یہ جادوگر بہت طاقتور ہے، کالے سمندر میں رہتا ہے، اور اسے کالا جادوگر کہتے ہیں۔ وہ اس قدر طاقتور ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس پر بادشاہ اور میں بے حد پریشان ہوئے۔ پھر شاہی نجومی نے بار بار حساب لگانے کے بعد بتایا کہ اگر اس کالے جادوگر کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف خواجہ عمرو عیار ہے۔ لیکن شاہی نجومی نے یہ بھی بتا دیا کہ خواجہ عمرو عیار کو جب تک دولت نہ دی جائے تب تک وہ کالے جادوگر کا مقابلہ نہ کرے گا۔ اسی لیے ہم نے ایک بزرگ کو بلایا جس نے کل رات تمہیں یہاں بلوایا، اور میز پر ہیرے جواہرات رکھ دیے گئے، اور پھر تمہیں واپس بھیج دیا گیا۔ تم سمجھے کہ تم نے خواب دیکھا ہے۔ یہ سب کچھ اسی لیے کیا گیا تھا تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ کیا تم ان ہیرے جواہرات کو حاصل کرنے کے لیے کالے جادوگر کا مقابلہ کرو گے یا نہیں۔ لیکن جس طرح تمہارے دل میں ان ہیرے جواہرات کو حاصل کرنے کی شدید خواہش تھی، اس سے ہم مطمئن ہو گئے۔ چنانچہ آج رات تمہیں پھر بلایا گیا۔ سورج شہزادی نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مگر وہ ہیرے جواہرات وہ کہاں ہیں؟ عمرو عیار کو اصل فکر ہیرے جواہرات کی تھی۔ وہ ہیرے جواہرات ہمارے پاس موجود ہیں خواجہ عمرو۔ اسی لمحے پردہ ہٹا اور بادشاہ سلامت اندر آ گئے، اور عمرو سمجھ گیا کہ کل رات کی طرح بادشاہ آج بھی پردے کے پیچھے چھپا ساری گفتگو سن رہا تھا۔ عمرو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بادشاہ کو شاہی انداز میں سلام کیا۔ تو پھر مجھے دے دیں تاکہ میں اس کالے جادوگر کا مقابلہ کروں، عمرو عیار نے کہا۔ نہیں، وہ تمہیں اس وقت ملیں گے جب تم اس کا خاتمہ کر دو گے، بادشاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بادشاہ سلامت، میں اپنا انعام پیشگی لیا کرتا ہوں۔ سردار امیر حمزہ بھی مجھے پیشگی انعام دے دیا کرتے تھے۔ اگر مجھے پیشگی انعام نہ دیا جائے تو میں اطمینان سے جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ یہ ہیرے جواہرات مجھے پیشگی دے دیں، پھر دیکھیں کہ میں اس کالے جادوگر کا خاتمہ کس طرح کرتا ہوں۔ عمرو عیار نے کہا، ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں۔
وہ ہمارے پاس تمہاری امانت ہوں گے، لیکن تمہیں ملیں گے اس وقت جب تم کالے جادوگر کا خاتمہ کر دو گے۔ بادشاہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر مجھے واپس بھجوا دیا جائے بادشاہ سلامت، اور کسی اور کو بلا کر اس کالے جادوگر سے مقابلہ کرا لیں۔ میں پیشگی انعام لیے بغیر مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، یہ میری فطرت کے خلاف ہے۔ عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہیں واپس بھجوا دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ارے ارے، میں تو ایسے ہی بات کر رہا تھا، چلو سورج شہزادی کی خاطر میں اپنا اصول توڑ دیتا ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ تو پیشگی ہونا چاہیے۔ عمرو عیار نے جب سارے ہیرے جواہرات ہاتھ سے جاتے دیکھے تو فوراً نرم پڑ گیا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ تو تمہیں مل سکتا ہے، بادشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے زور سے تالی بجائی۔ دوسرے لمحے ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور بادشاہ کے سامنے جھک کر کھڑی ہو گئی۔ ہمارے خاص کمرے میں ایک تھیلی پڑی ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ بادشاہ نے کنیز کو حکم دیا اور کنیز واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی اور اس نے چمڑے کی بنی ہوئی ایک بڑی سی تھیلی بادشاہ کو دی۔ بادشاہ نے تھیلی لے کر اسے واپس جانے کا کہا، اور پھر کنیز کے واپس جانے پر بادشاہ نے تھیلی کا منہ کھولا اور اسے عمرو عیار کے سامنے میز پر الٹ دیا۔ تھیلی میں سے رنگ برنگے اور انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات میز پر ڈھیر ہو گئے۔ عمرو عیار کی آنکھوں میں اتنے ہیرے جواہرات دیکھ کر مسرت کی چمک ابھر آئی۔ اس نے جلدی سے اپنی زنبیل کا منہ کھولا اور سارے ہیرے جواہرات اس نے اپنی زنبیل میں منتقل کر لیے۔ بہت شکریہ بادشاہ سلامت، اب میں اس کالے جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اس شاہی نجومی کو بلائیں تاکہ وہ مجھے بتائے کہ یہ کالا جادوگر کہاں ملے گا۔ عمرو عیار نے کہا، ہم نے اس سے ساری تفصیل معلوم کر لی ہے۔ کالا جادوگر ایک خاص عبادت کرنے کے لیے اس وقت ہماری سلطنت کے ایک غیر آباد پہاڑی علاقے کی ایک غار میں موجود ہے، لیکن اس نے اپنی حفاظت کے لیے وہاں بے شمار جادو کے پرندے اکٹھے کیے ہوئے ہیں جو اس پورے علاقے میں اڑتے پھرتے ہیں۔ جادو کے یہ پرندے ہر رنگ کے ہیں اور یہ اس قدر خطرناک ہیں کہ جس کو یہ چونچ مار دیں وہ پانی بن کر بہہ جاتا ہے اور انہیں کوئی نہیں مار سکتا۔ اس کے علاوہ اس غار کے سامنے بھی جادو کا بت غار کے دہانے کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس بت کے ہاتھوں میں جادو کی تلواریں ہیں جن کی مدد سے وہ بڑے سے بڑے پہاڑ کو بھی کاٹ سکتا ہے۔ بادشاہ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کالے جادوگر کی جان کس چیز میں ہے؟ کیا آپ نے یہ بات معلوم کی؟ عمرو عیار نے پوچھا۔ ہاں، شاہی نجومی نے بتایا ہے کہ اس کی جان اس کے اپنے جسم میں ہے، بادشاہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھے وہاں تک پہنچا دیں جہاں یہ کالا جادوگر موجود ہے، عمرو عیار نے کہا۔ آنکھیں بند کر لو، بادشاہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ بھی جادوگر ہیں؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، ہمیں اس بزرگ نے یہ طاقت دے دی ہے تاکہ ہم انہیں بار بار نہ بلائیں، اس طرح ان کی عبادت میں خلل پیدا ہوتا ہے، بادشاہ نے جواب دیا، اور عمرو عیار نے سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں، اور آنکھیں بند کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور وہ فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اسے ایک بار پھر محسوس ہوا کہ اس کے قدم زمین پر جم گئے ہیں، تو اس نے آنکھیں کھول دیں، اور دوسرے لمحے وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑا ہے جس کے نیچے ایک وسیع وادی ہے، اور اس وادی میں ہر طرف بے شمار رنگ برنگے پرندے اڑ رہے ہیں۔ یہ پرندے اتنی تعداد میں تھے کہ پوری وادی ان سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اس کی نظریں ایک بڑی سی غار کے دہانے پر جم گئیں جہاں ایک دیو ہیکل بت کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں چمکدار تلواریں تھیں اور اس بت کی آنکھیں زندہ انسانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ اس غار کے اندر وہ کالا جادوگر اپنی جادو عبادت میں مصروف ہوگا۔ عمرو نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اچھی طرح اوڑھ لی، اور پھر تیزی سے نیچے اترنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ پرندے اور یہ بت دونوں جادو کے بنے ہوئے ہیں، اسی لیے وہ چادر سلیمانی کی وجہ سے اسے نہ دیکھ سکیں گے۔
چنانچہ وہ اطمینان سے پہاڑی سے اترتا ہوا وادی کی طرف بڑھنے لگا، لیکن ابھی اس نے 2-3 چٹانیں ہی پھلانگی ہوں گی کہ اچانک ایک پرندہ تیزی سے اڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس نے انتہائی پھرتی سے امرو عیار کے سر پر چونچ ماری۔ اس کے چونچ مارتے ہی امرو عیار کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ وہ بے اختیار وہیں بے دم ہو کر گر گیا اور پھر تو جیسے پرندوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ مسلسل اسے چونچیں مارنے کے لیے لپک رہے تھے، لیکن امرو جس جگہ گرا تھا وہ دونوں چٹانوں کے درمیان ایک پتلی سی دراڑ تھی، اور امرو عیار اس دراڑ کے اندر اس طرح گرا تھا کہ پرندے چونچ مارنے کے لیے جب آتے تو وہ کسی چٹان سے ٹکرا جاتے۔ وہ دراڑ کے اندر پڑے امرو عیار کو چونچ مارنے میں کامیاب نہ ہو پا رہے تھے، جبکہ امرو عیار کے دماغ میں طوفان سا بپا تھا۔ پرندے کے اس طرح چونچ مارنے کا مطلب تھا کہ چادر سلیمانی کے باوجود اس پرندے نے اسے دیکھ لیا تھا اور اب وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ اوپر ہزاروں خونخوار پرندے تھے اور اس کے بھاگنے کی بھی گنجائش نہ تھی، اور اسے اپنے جسم میں بھی بے پناہ کمزوری کا احساس ہو رہا تھا۔ اچانک اسے ایک خیال آیا تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ زنبیل میں ڈالا اور تختی دودی نکالی۔ تختی دودی، مجھے بتاؤ کہ چادر سلیمانی کے باوجود اس جادو کے پرندے نے کیسے مجھے دیکھ لیا، اور اب میں اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میری جسمانی کمزوری کیسے دور ہوگی؟ امرو عیار نے تختی کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے تختی پر ایک تحریر ابھر آئی۔ تختی پر لکھا ہوا تھا، امرو عیار، تم نے چادر سلیمانی کو پوری طرح سر پر نہ لپیٹا تھا۔ تمہارے سر کی تھوڑی سی جگہ خالی رہ گئی تھی اور وہ خالی جگہ پرندے کو نظر آ گئی اور اس نے حملہ کر دیا۔ اس وقت بھی تم جس طرح اس دراڑ کے اندر گرے ہوئے ہو، چادر تمہارے جسم سے کافی ہٹی ہوئی ہے۔ تم چادر کو اچھی طرح اپنے جسم کے گرد لپیٹ لو تو پرندے تمہیں نہ دیکھ سکیں گے، اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا ورد کرو۔ امرو نے تختی پر لکھی ہوئی تحریر پڑھی تو اس نے تختی واپس زنبیل میں ڈالی اور پھر اس نے چادر کو اچھی طرح اپنے جسم کے گرد لپیٹنا شروع کر دیا، اور پھر جیسے ہی اس نے اچھی طرح چادر سلیمانی لپیٹی، اس پر جھپٹنے والے سارے پرندے ایک ایک کر کے دور ہوتے چلے گئے۔ امرو عیار اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے وہ ورد کرتا جا رہا تھا اس کے جسم میں دوبارہ وہی پہلے جیسی طاقت آتی جا رہی تھی۔ جادو کے پرندے کی چونچ مارنے سے جو اثر اس کے جسم پر ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کے ورد سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ دراڑ سے باہر نکل کر آنے کے بعد وہ ایک بار پھر نیچے اترنے لگا، لیکن اب اس نے ہر طرف کا خیال رکھا تھا کہ چادر سلیمانی اس کے جسم پر پوری طرح لپٹی ہوئی ہو، اور پھر وادی میں اتر کر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس غار کی طرف بڑھتا چلا گیا جس کے سامنے وہ دیو ہیکل بدھ کھڑا ہوا تھا، جس کے ہاتھوں میں چمکدار تلواریں تھیں۔ امرو عیار اس کے ساتھ ہو کر غار کی طرف بڑھ گیا، لیکن اس بدھ کو اس کے جانے کا پتہ نہ چل سکا تھا، کیونکہ وہ بھی جادو کا تھا، اسی لیے وہ بھی چادر سلیمانی کی وجہ سے امرو عیار کو نہ دیکھ سکا تھا۔ غار بہت وسیع و عریض تھا، اور پھر امرو جیسے ہی اندر داخل ہوا، اچانک اسے پشت پر زوردار گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے یہ دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا کہ غار کا دہانہ بند ہو چکا تھا۔ دہانے کے سامنے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے واپس پلٹا تاکہ غار کے اندر موجود کالے جادوگر کا خاتمہ کر سکے، لیکن پھر اس نے ساری غار کو اچھی طرح دیکھ لیا۔ وہاں کالے جادوگر کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کالا جادوگر کہاں چلا گیا؟ امرو عیار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اور جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک بار پھر تختی دودی نکال لی اور اسے ہاتھ میں پکڑ کر اس نے یہی بات اس سے پوچھی۔ دوسرے لمحے اس پر تحریر ابھر آئی۔ امرو عیار، کالے جادوگر نے جان بوجھ کر اس خالی غار کے سامنے بت کھڑا کیا تھا۔ وہ خود اس غار میں نہیں ہے
اور جیسے ہی تم اندر داخل ہوئے اس بت نے ایک بہت بڑی چٹان سے دہانہ بند کر دیا اور تم اب اندر پھنس کر رہ گئے ہو۔ یہ چٹان چونکہ اصل ہے، اسی لیے اب تمہیں خود ہی اسے ہٹانے کی کوئی تجویز سوچنی ہوگی۔ تختی پر لکھی تحریر پڑھ کر امرو بے حد حیران ہوا۔ مگر میں نے تو چادر سلیمانی اوڑھی ہوئی تھی، پھر اس بت کو کیسے معلوم ہو گیا کہ میں غار میں داخل ہو گیا ہوں؟ امرو نے دوسرا سوال کیا۔ تمہارے قدموں کی چاپ سے اسے معلوم ہو گیا تھا۔ تختی پر دوبارہ تحریر ابھری اور مٹ گئی۔ امرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے تختی کو دوبارہ اپنی زنبیل میں ڈالا اور پھر چادر سلیمانی اتار کر واپس زنبیل میں رکھ دی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس غار کا دہانہ کھولے، لیکن اس کے ذہن میں کوئی تجویز ہی نہ آ رہی تھی۔ تختی دودی نے اسے بتا دیا تھا کہ اب وہ اپنی عیاری اور عقل مندی سے ہی غار سے نکل سکتا ہے اور کوئی چیز اس کے معاملے میں اس کی مدد نہ کرے گی۔ اسی لیے اس نے عیاری کا سوچا۔ آخر وہ عیاری کا شہنشاہ تھا۔ عیاری تو اس کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے زنبیل سے سوت عیاری کی گولی نکال کر منہ میں ڈال لی۔ اس گولی کی وجہ سے اس کی آواز بھی بالکل کالے جادوگر جیسی ہو گئی۔ وہ اب تیزی سے غار کے دہانے کی طرف بڑھا۔ میں کالا جادوگر بول رہا ہوں، نامراد بت، غار کا دہانہ کیوں بند کیا ہے؟ امرو عیار نے زور سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی۔ مگر سردار، آپ تو یہاں نہیں تھے۔ باہر سے بت کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہمارا نام کالا جادوگر ہے، نامراد بت۔ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں اور جب چاہیں کسی کو نظر آئیں، جب چاہیں نہ آئیں۔ تم دہانہ کھولو، امرو عیار نے پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے گڑگڑاہٹ کی تیز آواز کے ساتھ ہی غار کے دہانے کے سامنے رکھی جانے والی بھاری چٹان ہٹا دی گئی اور امرو عیار تیزی سے چلتا ہوا غار سے باہر آ گیا۔ بت ایک طرف اسی طرح ساکت کھڑا تھا۔ چلو نامراد بت، ہمیں اس غار کی طرف لے چلو جہاں ہم پہلے تھے، امرو عیار نے کہا تو بت تیزی سے مڑا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ اب امرو عیار کالا جادوگر بنا بت کے پیچھے چلتا جا رہا تھا۔ اس کے سر پر پرندے بددستور اڑ رہے تھے، لیکن چادر سلیمانی کی وجہ سے وہ امرو عیار پر جپٹ نہ رہے تھے، اسی لیے امرو عیار بے فکر ہو کر بت کے پیچھے جا رہا تھا۔ بت ایک غار کے سامنے جا کر رک گیا، لیکن اس غار کے دہانے پر بھی ایک باری چٹان موجود تھی۔ اس چٹان کو ہٹاؤ نامراد بت، امرو نے کہا۔ نہیں سردار، یہ تو موشا جادو سے ہی ہٹ سکتی ہے، میں اسے نہیں ہٹا سکتا۔ میں واپس اپنی جگہ پر جا رہا ہوں، بت نے کہا اور تیزی سے مڑ کر واپس اسی پہلے والے غار کی طرف چل پڑا۔ یہ موشا جادو کیا بلا ہے؟ امرو عیار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ غار کے دہانے کے قریب جا کر زور زور سے چیخنے لگا۔ میں کالا جادوگر ہوں، میں کالا جادوگر ہوں، میں کالے سمندر میں رہتا ہوں، امرو عیار چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی آواز غار کے اندر موجود کالے جادوگر تک پہنچ جائے گی اور وہ بالکل اپنی جیسی آواز سن کر لازماً باہر آئے گا اور خود ہی موشا جادو کی مدد سے اس چٹان کو ہٹا دے گا۔ چونکہ امرو نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی ہے، اسی لیے وہ اسے دکھائی نہ دے گا۔ چنانچہ اس کی عیاری واقعی کامیاب رہی۔ چند لمحوں بعد گڑگڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی اور وہ باری چٹان تیزی سے ایک طرف کو سرکتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی کالا جادوگر تیزی سے باہر آ گیا۔ امرو عیار تو اسی طاق میں تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، امرو چپکے سے اندر گھس گیا اور چونکہ اس نے چادر سلیمانی اوڑھی ہوئی تھی، اسی لیے کالے جادوگر کو وہ دکھائی ہی نہ دیا۔ کون میری آواز میں بول رہا تھا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے خواہ مخواہ اپنی عبادت چھوڑی، کالے جادوگر نے باہر کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور پھر واپس اندر آ گیا۔ امرو عیار نے اسی دوران زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا، لیکن یہ خنجر بھی چادر سلیمانی کے اندر تھا۔ کالے جادوگر کے اندر آتے ہی غار کا دہانہ ایک بار پھر خود بخود بند ہو گیا۔ کالے جادوگر، تم نے سورج شہزادی کے شوہر کو پتھر کا بت بنا دیا اور سورج شہزادی کی
ٹانگیں پتھر کی کر دیں۔ بولو تمہیں کیا سزا دی جائے؟ عمرو عیار نے منہ سے صوت عیاری کی گولی نکال کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اسی لیے اس بار اس کی اصل آواز سنائی دی تھی، اور کالا جادوگر عمرو عیار کی آواز غار کے اندر سن کر حیرت سے اچھل پڑا۔ کون ہو تم؟ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کالے جادوگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو کالے جادوگر، عمرو عیار نے رعبدار لہجے میں کہا۔ لیکن تم ہو کون؟ ٹھہرو میں تمہارا پتہ کرتا ہوں، کالے جادوگر نے کہا، اور جلدی سے اس نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے اس کے منتر کا چادر سلیمانی پر تو کوئی اثر نہ ہو سکتا ہے، اسی لیے عمرو عیار اسے منتر پڑھنے کے باوجود نظر نہ آیا۔ اور ادھر عمرو عیار نے سوچا کہ اسے زیادہ ڈیل نہیں دینی چاہیے، اسی لیے اس نے اچانک خنجر سلیمانی والا ہاتھ باہر نکالا، اور پوری قوت سے اس نے خنجر کالے جادوگر کے دل میں اتار دیا۔ کالے جادوگر نے ایک چیخ ماری اور نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ ساکت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ عمرو عیار نے جلدی سے خنجر واپس نکال لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالا جادوگر کی لاش جل کر راکھ ہو گئی، اس کے ساتھ ہی غار کا دہانہ بھی کھل گیا، اور عمرو عیار باہر آ گیا۔ اب وہاں سے بت اور پرندے بھی غائب ہو چکے تھے۔ عمرو عیار نے جلدی سے چادر سلیمانی اتار کر زنبیل میں ڈالی، روغن عیاری اتارا اور لباس عیاری بھی اتار دیا۔ پھر اپنا لباس زنبیل سے نکال کر اس نے پہنا اور اکڑتا ہوا واپس چل پڑا۔ ابھی وہ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے چاند بادشاہ اور سورج شہزادی کو وہاں آتے دیکھ لیا۔ ان کے ساتھ ایک خوبصورت نوجوان بھی تھا، اور ان کے پیچھے پورا شہر تھا جو عمرو عیار کے نعرے مار رہا تھا۔ تم واقعی عیار الزماں ہو، تم نے کالے جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے، یہ لو تمہارا انعام، بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ہیرے جواہرات سے بری ہوئی کئی تھیلیاں اسے دے دیں۔ عمرو عیار نے خوشی سے تھیلیاں زنبیل میں ڈالیں۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے کالے جادوگر کو ہلاک کر دیا ہے؟ عمرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ شہزادی کی ٹانگیں ٹھیک ہو گئیں اور شہزادی کا شوہر بھی ٹھیک ہو گیا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کالا جادوگر ہلاک ہو گیا ہے، اسی لیے اس کا جادو بھی ختم ہو گیا ہے، بادشاہ نے کہا، اور عمرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر سارا شہر اس کے نام کے نعرے لگاتا ہوا اسے واپس لے آیا۔ یہاں شہزادی نے بھی اسے قیمتی جواہرات تحفے میں دیے، اور شہر کے امراء نے بھی، اسی لیے عمرو عیار اتنی دولت پا کر خوشی سے بے اختیار ناچنے لگا۔ عمرو عیار اپنی زنبیل بغل میں لٹکائے بڑے اطمینان بھرے انداز میں پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے راستے پر چلا جا رہا تھا۔ اسے سردار امیر حمزہ کے لشکر سے چلے ہوئے آج تیسرا روز تھا۔ ایک تاجر نے اسے بتایا تھا کہ چمکور کی پہاڑیوں میں ایک ایسا محل ہے جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، کافی بلندی پر، البتہ بڑے بڑے روشن دان ضرور ہیں، مگر یہ روشن دان اتنی بلندی پر ہیں کہ کوئی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ تاجر کے کہنے کے مطابق اس محل میں ایک عجیب و غریب دیو رہتا ہے جسے دھواں دیو کہتے ہیں۔ اس دیو کے پاس ایسی طاقت ہے کہ وہ جب چاہے دھواں بن جائے اور جب چاہے دیو بن جائے۔ تاجر کے کہنے کے مطابق دھواں دیو سونے اور قیمتی زیورات کا بے حد شوقین ہے، اور اس نے اپنے محل میں انتہائی قیمتی جواہر اور سونے کی بڑی بڑی اینٹیں اکٹھی کر رکھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اس بے پناہ دولت کو محفوظ کرنے کے لیے محل میں کوئی دروازہ نہیں بنایا، اور وہ دھواں بن کر روشن دان کے ذریعے محل کے اندر جاتا ہے اور دھواں بن کر باہر آ جاتا ہے۔ عمرو عیار نے جب دھواں دیو کی دولت کے متعلق سنا تو بے اختیار اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ضرور اس دھواں دیو کی دولت حاصل کرے گا۔ چنانچہ تاجر سے جمکور پہاڑیوں کا پتہ پوچھ کر وہ لشکر سے روانہ ہو گیا، اور مسلسل 3 روز سفر کرنے کے بعد اب وہ چمکور پہاڑیوں میں پہنچ چکا تھا۔ تاجر کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق کسی بھی لمحے وہ ان پہاڑیوں کے درمیان میں بنے ہوئے
دھوئیں دیو کے محل تک پہنچ سکتا تھا۔ اسے چونکہ اپنے آپ پر مکمل اعتماد تھا، اسی لیے وہ بڑے بے فکر انداز میں چلا جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی امرو یار ایک چٹان کے پیچھے سے نکلا، اسے سامنے پہاڑیوں کے درمیان میں بنے ہوئے وسیع و عریض میدان میں ایک بہت بڑا محل نظر آ گیا۔ محل اتنا بڑا تھا کہ امرو یار حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ واقعی محل کی دیوار میں کہیں کوئی دروازہ نہ تھا۔ ایک دروازے کے آثار نظر آ تو رہے تھے، مگر اسے بھی بند کر دیا گیا تھا۔ البتہ بہت اونچائی پر ایک بڑا سا روشن دان صاف نظر آ رہا تھا۔ امرو یار چند لمحے حیرت سے محل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے چادر سلیمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑھ لی۔ چادر سلیمانی اوڑھتے ہی وہ سب کی نظروں سے غائب ہو جاتا تھا۔ اب اسے اطمینان تھا کہ دھواں دیو اسے نہ دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے ایک کمند نکالی اور محل کی دیوار کے قریب جا کر اس نے وہ کمند اس روشن دان پر پھینکی۔ کمند کی سرے پر بنا ہوا مضبوط آنکڑا روشن دان میں پھنس گیا اور امرو یار سلیمانی چادر اوڑھے بڑے اطمینان سے کمند کے ذریعے چڑھتا ہوا اس روشن دان تک پہنچ گیا۔ روشن دان میں بیٹھ کر اس نے کمند سمیٹی اور پھر اسے اندر کی طرف لٹکا دیا۔ یہ ایک بڑا سا کمرہ تھا جو بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ کمند کے ذریعے لٹکتا ہوا وہ اس کمرے کے اندر پہنچ گیا اور پھر اس نے کمند کھینچ کر واپس اپنی زنبیل میں ڈالی اور پھر چادر سلیمانی اوڑھے وہ اطمینان سے محل کے اندر گھومنے لگا۔ محل میں بے شمار بڑے بڑے کمرے تھے، مگر وہاں کہیں بھی امرو یار کو دھواں دیو یا اس کے ملازم نظر نہ آئے۔ تمام محل خالی پڑا ہوا تھا۔ گھومتے پھرتے جب امرو یار ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ یہ کمرہ چھت تک خالص سونے کی بڑی بڑی اینٹوں اور قیمتی جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ امرو یار کی آنکھیں اتنی بے پناہ دولت دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھیں۔ اس نے زنبیل کا منہ کھولا اور بڑی تیزی سے قیمتی جواہرات اور سونے کی اینٹیں زنبیل میں ڈالنی شروع کر دیں۔ اس کی زنبیل میں یہ کرامت تھی کہ کتنا ہی وزن اس میں ڈال دیا جائے وہ باری نہ ہوتی تھی۔ اسی لیے امرو یار بڑے اطمینان سے سونے کی اینٹیں اور قیمتی جواہرات زنبیل میں ڈالتا چلا گیا۔ اس کے ہاتھ انتہائی تیزی سے چل رہے تھے۔ چنانچہ تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد اس نے دھواں دیو کا تمام خزانہ اپنی زنبیل میں ڈال لیا۔ اب دولت سے بھرا ہوا وہ کمرہ خالی ہو گیا تھا۔ امرو یار کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، کیونکہ اتنا بڑا خزانہ اسے اتنی آسانی سے کبھی حاصل نہ ہوا تھا۔ کمرہ خالی کر کے وہ باقی محل میں گھومتا رہا، مگر اور کسی کمرے میں اسے کوئی قیمتی چیز نظر نہ آئی تو اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا۔ امرو یار کا خیال تھا کہ دھواں دیو کہیں گیا ہوا ہے، اسی لیے جتنی آسانی سے وہ اندر داخل ہوا تھا اتنی آسانی سے ہی باہر نکل جائے گا، اور پھر جب دھواں دیو کو اپنے لٹنے کا پتہ چلے گا وہ واپس سردار امیر حمزہ کے لشکر تک پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد دھواں دیو اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ چنانچہ وہ تیزی سے چلتا ہوا واپس اسی کمرے میں آیا جس میں روشن دان موجود تھا، اور پھر وہ اسی طرح کمند کے ذریعے چند لمحوں بعد ہی محل سے باہر پہنچ گیا۔ اب چونکہ وہ محل سے باہر آ گیا تھا، اسی لیے سلیمانی چادر اس نے اتار کر اپنی زنبیل میں ڈالی اور پھر خوشی سے اچھلتا ہوا واپس پہاڑیوں کی طرف چلنے لگا۔ وہ لوگوں کی بے وقوفی پر حیران تھا کہ اتنا بڑا خزانہ انہوں نے کیوں دھواں دیو کے پاس رہنے دیا۔ ابھی وہ محل سے تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک اسے اپنی پشت پر تیز ہوا چلنے کی سرسراہٹ سنائی دی، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پشت پر آندھی سی چل رہی ہو۔ وہ تیزی سے مڑا اور دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس نے ایک خوفناک دیو کو انتہائی تیز رفتاری سے روشن دان سے نکل کر اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ دیو کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں غصے سے چراغوں کی طرح جل رہی تھیں۔ امرو یار نے انتہائی تیزی سے اپنی زنبیل میں ہاتھ ڈال کر
چادر سلیمان نے نکالنی چاہی، مگر وہ دیو تو بجلی کی سی تیز رفتاری سے آ رہا تھا، اور پھر پلک چپکنے میں دیو نے امرو عیار کو اپنے بڑے بڑے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ارے ارے کیا کر رہے ہو؟ امرو عیار نے اس کے ہاتھوں میں مساتے ہوئے کہا۔ چور میرا خزانہ چوری کر کے جا رہے تھے، میں ابھی تمہاری بوٹیاں کرتا ہوں، دھواں دیو نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اور امرو عیار کو اٹھائے واپس روشن دان میں گھستا چلا گیا۔ روشن دان کے قریب پہنچتے ہی وہ دھواں بن گیا، مگر امرو عیار کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی تک دیو کے بڑے بڑے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ روشن دان سے گزرتے ہی دھواں دیو دوبارہ اپنے اصلی روپ میں آ گیا، اور وہ امرو عیار کو اٹھائے ایک بڑے سے کمرے میں آیا جہاں دیوار کے ساتھ ایک مضبوط زنجیر لٹکی ہوئی تھی۔ دھواں دیو نے بڑی پھرتی سے امرو عیار کو اس زنجیر میں جکڑ دیا۔ اب امرو عیار زنجیر سے جکڑا ہوا دیوار کے ساتھ لٹکا کھڑا تھا، اور وہ اس بری طرح سے جکڑا گیا تھا کہ ہاتھ پیر بھی نہ ہلا سکتا تھا۔ ہاں اب بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے جرأت ہوئی کہ تم میرے محل میں چوری کرو؟ دھواں دیو نے انتہائی کرپٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے اچھے دیو، میں چور نہیں ہوں، میں تو ایک مسافر ہوں، پہاڑیوں میں راہ بھٹک گیا تھا، میں تو تمہارے محل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ امرو عیار نے عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم مسافر ہو اور تم میرے محل میں داخل نہیں ہوئے، اور نہ ہی تم نے میرا خزانہ چرایا ہے؟ دیو نے آنکھیں نکالتے ہوئے پوچھا۔ یقین کرو اچھے دیو، میں سچ کہہ رہا ہوں، امرو عیار نے بڑے بھولے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ سلیمانی چادر کی وجہ سے دیو اسے محل کے اندر نہ دیکھ سکے گا، اور نہ ہی وہ زنبیل میں سے خزانہ ڈھونڈ سکتا تھا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم چور ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے بھی ہو، میں ابھی تمہیں دکھاتا ہوں۔ تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں نے اپنے خزانے کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ کیا ہوگا، اور تم اتنی آسانی سے خزانہ لے کر نکل جاؤ گے، دیو نے غصیلے انداز میں کہا، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ امرو عیار نے اس کے جانے کے بعد کوشش کی کہ کس طرح وہ اپنا ایک ہاتھ زنبیل میں ڈال سکے، مگر دیو نے اسے اس بری طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ ہاتھ بھی نہ ہلا سکتا تھا، اسی لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ چند لمحوں بعد جب دیو واپس کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا آئینہ تھا۔ اس نے وہ آئینہ امرو عیار کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ اب دیکھو کہ تم نے میرا خزانہ کس طرح چوری کیا ہے، دیو نے غصیلے لہجے میں کہا، اور امرو عیار نے دیکھا کہ آئینے کی دھندلی سطح دیو کے کہتے ہی تیزی سے چمکدار ہوتی چلی گئی۔ پھر اس پر محل کے باہر کا منظر ابھر آیا۔ امرو عیار تیزی سے چلتا ہوا محل کے قریب آ رہا تھا۔ پھر اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھی۔ چادر اوڑھنے کے باوجود وہ آئینے میں صاف نظر آ رہا تھا۔ پھر کمند کے ذریعے اندر آنا، اور پھر پورے محل میں گھومنا، اور کمرے میں موجود خزانے کو اپنی زنبیل میں ڈالنا، اور پھر باہر جا کر چادر اتارنے تک تمام مناظر آئینے میں صاف دکھائی دیتے رہے۔ اب یقین آ گیا کہ تم جھوٹے ہو اور چور بھی۔ دیو نے آئینہ اٹھا کر اسے الٹا کر کر زمین پر ڈالتے ہوئے کہا۔ امرو عیار کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ نامراد آئینہ اس کی تمام چوری کھول کر رکھ دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کیا جواب دیتا، خاموش ہو رہا۔ دیو نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی بغل سے زنبیل اتار لی، اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کر اپنا خزانہ ڈھونڈنے لگا، مگر یہ زنبیل تو کراماتی تھی، اسے بھلا اس میں سے کیا ملنا تھا؟ اب دیو کے حیران ہونے کی باری تھی۔ اس نے جھنجھلا کر زنبیل ایک طرف پھینک دی۔ میرا خزانہ واپس کرو بوڑھے، ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا، دھواں دیو نے انتہائی غصیلے انداز میں امرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمہارا آئینہ جھوٹا ہے اچھے دیو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم نے خود دیکھ لیا ہے، امرو عیار نے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تمہاری یہ زنبیل کراماتی ہے،
مگر تمہیں میرا خزانہ واپس کرنا پڑے گا، سمجھے؟ دیو نے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ عمرو عیار کچھ کہتا، دیو نے جھپٹ کر اس کی لمبی لمبی دونوں مونچھیں اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی اور پھر انہیں مخالف سمت میں کھینچنے لگا۔ عمرو عیار کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں۔ تکلیف کی شدت سے اس کا مخبخول قسم کا چہرہ اور زیادہ بگڑ گیا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ بولو، میرا خزانہ واپس کرتے ہو یا نہیں؟ دیو نے عمرو عیار کی دونوں مونچھوں کو جھٹکا دیتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں خزانہ واپس کر دوں گا۔ عمرو عیار نے تکلیف کی شدت سے مجبور ہو کر کہا۔ دھواں دیو نے اس کی مونچھیں چھوڑ دیں اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جلدی کرو، میرا خزانہ واپس کرو، دیو نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ اب عمرو عیار نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس دھواں دیو کا خزانہ بھی واپس نہ کرے گا اور اسے ایسا سبق دے گا کہ وہ آئندہ پھر کبھی کسی کی مونچھوں پر ہاتھ ڈال کر اس کی توہین کرنے کی جرت بھی نہ کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا خزانہ واپس لے لو اور مجھے آزاد کر دو تاکہ میں زنبیل میں سے خزانہ نکال کر تمہیں دے دوں، عمرو عیار نے بڑے نرم لہجے میں کہا۔ اور پھر دھواں دیو نے زنجیر کھول کر اسے آزاد کر دیا، مگر وہ بڑے چکنے انداز میں کھڑا تھا۔ جب عمرو عیار نے آگے بڑھ کر اپنی زنبیل اٹھائی تو اچانک دیو نے ایک ہاتھ سے عمرو عیار کی پتلی سی گردن پکڑ لی۔ خبردار، اگر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ایک لمحے میں تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ نکالو خزانہ اور کمرے میں ڈھیر کرتے جاؤ، دھواں دیو نے کہا۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ دیو اس کے تصور سے کہیں زیادہ چالاک ہے، مگر وہ بھی عمرو عیار تھا، دنیا کا سب سے بڑا عیار۔ ارے بھائی، تم اپنا خزانہ واپس لو، تم نے اور کیا کرنا ہے؟ میری زنبیل میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ تمام خزانہ بھی اس کے سامنے حقیر ہے۔ عمرو عیار نے عیاری کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تو نکالو میرا خزانہ، جلدی کرو، دیو نے کہا۔ اور عمرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر اس کا خزانہ باہر نکالنا شروع کر دیا۔ وہ سونے کی اینٹیں اور قیمتی جواہرات نکال کر فرش پر پھینکتا چلا گیا اور کمرہ اس قیمتی خزانے سے بھرنا شروع ہو گیا۔ جب اس نے آخری سونے کی اینٹ بھی باہر پھینک دی تو ہاتھ روک لیا۔ میرا خزانہ تو مجھے مل گیا، مگر اب تم زندہ واپس نہیں جا سکتے، تم بہت عیار اور دھوکے باز ہو، دیو نے کہا۔ مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا اچھے دیو؟ میری جان بخش دو، اس کے بدلے میں تمہیں ایک عجیب و غریب تحفہ دوں گا، ایسا تحفہ جو تمہارے علاوہ دنیا میں اور کسی کے پاس نہ ہوگا۔ عمرو عیار نے عاجزانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، تم پھر دھوکہ کرو گے، دھواں دیو نے عمرو عیار کی گردن کو اور زیادہ دباتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، وعدہ رہا، عمرو عیار نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ تو نکال لو وہ تحفہ، جلدی کرو، اگر تحفہ مجھے پسند آ گیا تو میں تمہاری جان بخش دوں گا، اور اگر تحفہ مجھے پسند نہ آیا تو تمہاری گردن مروڑ دوں گا، دیو نے کہا۔ اور عمرو عیار نے زنبیل میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا تھیلا باہر نکالا اور پھر تھیلے کو دھواں دیو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تم دھواں بن کر اس تھیلے میں چلے جاؤ اور پھر کہو کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، تو یہ تھیلا پلک جھپکنے میں تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ تم اس تھیلے کی مدد سے پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہو، اور جب تمہیں ضرورت ہو کہ تم ایک لمحے میں واپس اپنے محل میں پہنچ سکتے ہو۔ عمرو عیار نے دیو سے مخاطب ہو کر کہا، تم کیا سچ کہہ رہے ہو؟ دیو نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا، آزما کر دیکھ لو، عمرو عیار نے کہا۔ اور دیو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے عمرو عیار کی گردن چھوڑ دی اور دھواں بن کر وہ اس تھیلے میں داخل ہونے لگا۔ جب تمام دھواں تھیلے میں بھر گیا تو عمرو عیار نے بڑی پھرتی سے تھیلے کا منہ بند کر دیا۔ ارے ارے، مجھے باہر نکالو، اندر سے دیو کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ ہا ہا ہا، اب تم تمام عمر اس تھیلے سے باہر نہیں آ سکتے۔ چلے تھے عمرو عیار سے مقابلہ کرنے،
عمرو عیار نے کہکا مارتے ہوئے کہا۔ دیو مسلسل چیخ رہا تھا، عمرو عیار کی منتیں کر رہا تھا، مگر عمرو عیار نے اس کی ایک نہ سنی اور اطمینان سے خزانہ زنبیل میں منتقل کیا اور پھر تھیلا اٹھا کر اس نے زنبیل میں ڈال لیا۔ وہ اس دعا دیو کو سردار امیر حمزہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ امیر حمزہ ظالم دیوں کو ہلاک کر کے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس نے آئینہ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد عمرو عیار بڑے اطمینان سے کمند کے ذریعے محل سے باہر آ گیا۔ اب خزانہ اور وہ عجیب و غریب آئینہ بھی اس کی ملکیت بن چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہ کہوں گا اور نہ ہی تم سے آئینہ اور خزانہ واپس مانگوں گا، دیو کی آواز سنائی دی۔ مگر عمرو بھلا اب اسے کہاں چھوڑتا تھا؟ وہ مزے سے گاتا اور خوشی سے اچھلتا ہوا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔